بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ امام سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آئے، میت کو غسل دیا چکا تھا، اس میت کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف فرماتے، ان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے دعا کرنا شروع کی۔ اے اللہ، تیری محبت میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا اور تیرے حبیب کے گھر آئی، اور یہ میرا بیٹا تو نے لے لیا۔ یا اللہ، آپ کے دشمن کو کیوں موقع دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ باپ دادا کا مذہب چھوڑا تو بیٹا گیا۔ یا اللہ، میری عزت رکھ۔ صرف اتنا ہی کہا کہ میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس کے الفاظ ابھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میت میں حرکت ہوئی اور اپنے اوپر سے کفن کو کھولا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تعلق ہم بھی اللہ سے بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ان سے نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، خود دعا کی۔ مسلمان کا مسلمان کے لیے دعا کرنا سنت ہے اور دعا کی طلب بھی سنت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے لیکن آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں۔ خصوصی دعا یوں ہوا کہ مولانا صاحب، میرے پیٹ میں درد ہے، آپ میرے لیے ہائے ہائے کر دے۔ میں کیوں ہائے کروں؟ پیٹ میں آپ کے درد ہے اور ہائے ہائے میں کروں؟ میرے لیے خصوصی دعا کرے۔ ہاں، دعا ضرور کروانی چاہیے۔ ایک دوسرے سے خصوصی دعا اسے کہتے ہیں جب آدمی تڑپ کے بولتا ہے یا اللہ، یہ خصوصی دعا ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں آئے تو پوچھا کہ کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، فاقہ ہے، تو پریشان ہو گئے، نہ گھر میں بیٹھا جائے اور نہ بھوک کا حال دیکھا جائے، تو باہر چلے گئے۔ بیوی نے سوچا کہ میں اپنا فاقہ کیسے چھپاؤں، اڑوس پڑوس سے کیسے چھپاؤں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تنور میں آگ جلائی اور اڑوس پڑوس کو پتہ چل جائے کہ اس نے روٹی پکانے کے لیے تنور گرم کیا ہے، اور ادھر خالی چکی چلانا شروع کر دی کہ پڑوس کو پتہ چل جائے کہ آٹا پیس رہی ہوں۔ یوں اپنے فاقہ کو چھپایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، آپ ہمیں رزق کھلا۔ صرف ایک جملہ، یا اللہ، ہمیں رزق کھلا دے۔ ابھی اس کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ تنور سے خوشبو اٹھنے لگی، اور اتنے میں دروازے پر خاوند آ گیا تو دروازے پر خاوند کو لینے گئی۔ میاں اور بیوی نے تنور میں جھانک کر دیکھا تو تنور میں رانیں بھنی جا رہی تھی، اور چکی پر جا کے دیکھا تو اس سے آٹا نکل رہا تھا۔ سارے برتن بھر لیے، جب اٹھا کر دیکھے تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی۔ میری بھائیوں، ایسا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنائیے تو پھر سودے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ہمیں سودا پہ سودا کرنا نہیں پڑے گا، پھر ادھر کا ریٹ الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا بنا لے، اس سے مانگنا آ جائے تو اللہ کی قسم، اس میں جو طاقت ہے اس سے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔